نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کمنٹ دیکھ رہا ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال قادم عبد الرحمن بن عوف المدینہ فآخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن ربیع الانصاری. سلمان کو اور عبد الرحمن کو اور اس کو سعد کو بھائی بنایا. فعرض علیہ ان یناصفہ اہلہ و مالہ. فقال عبد الرحمن بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. یعنی میرے ایک بیوی بھی لے لو، میرا بال بھی لے لو. دلنی علی السوق فرابیہ شیئا من عقیط و سمن. ٹھیک ہے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد پنیر کی بچا کے لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چند دنوں کے بعد اس پر نشان تھے زردی کے. وعلیہ وزر من صفرۃ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہیم یا عبد الرحمن. فقال یا رسول اللہ تزوجت امرأۃ من الانصار. ٹھیک ہے. قال فما سقت فیہا قال وزن نواۃ من ذہب. حق مہر کیا دیا؟ سونے کی گٹھلی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشاۃ. اور میں ولیمہ کر خواہ بکری کیوں نہ ہو. چلے. باب حدثني حامد بن عمر عن بشر بن الفضل قال حدثنا عبید قال حدثنا انس ان عبد الله بن سلام بلغ مقدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فاتاه يسأل عن اشیاء. عبداللہ بن سلام کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا. وہ آئے اور آپ سے چند سوال کرنے لگے. فقال انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی. میں آپ سے 3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو صرف نبی جانتا ہے. ما اول اشراط الساعۃ وما اول طعام. قیامت کی پہلی نشانی جنتیوں کا پہلا کھانا. وما بال الولد ينسى الى ابيه ابا الى امه. اور بچہ کیسے مشابہ ہوتا ہے اپنے باپ اور ماں کی طرف. قال اخبرني به جبرائیل آنفا. مجھے جبریل نے اب ہی بتایا ہے. قال ابن سلام ذاک عدو اليهود من الملائکہ. عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے. قال اما اول اشراط الساعۃ فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب. پہلی نشانی کیا ہے؟ آگ انہیں مشرق سے مغرب طرف لے جائے گی. واما اول طعام یاکلہ اہل الجنۃ فزیادۃ کا پہلا کھانا جو کھائیں گے مچھلی کے جگر کا زائد حصہ. واما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. جب سبقت لے جاتا ہے باپ کا پانی یعنی مرد کا پانی عورت کے پانی پر، نازل باپ کے مشابہ ہوتا ہے. وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ. جب عورت کا پانی سبقت لے جاتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال ٹھیک ہے آگے قال یا رسول اللہ ان اليهود قوم بہت فصل. یہ یہودی بہتان باز لوگ ہیں، ان سے پوچھیں میرے بارے میں پہلے اس کے کہ ان کو علم ہو میرے اسلام کا. انی قبل ان یعلموا باسلام فجاءت اليهود فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای رجل عبد اللہ بن سلام. یہودی ہے آپ میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ قالوا خیرنا وابن خیرنا. انہوں نے کہا بڑا بہترین باپ کا بیٹا. وافضلنا وابن افضل. افضل. ٹھیک ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم ان اسلم. بتاؤ اگر مسلمان ہو جائے عبداللہ بن سلام. قالوا اعاذہ اللہ من ذاک. اللہ اس کو پناہ بچا کے رکھے اسلام سے. فعاد علیہم فقالوا مثل ذلك. آپ نے دوبارہ بات لٹائی، انہوں نے ایسا ہی جواب دیا. فخرج الیہم عبد اللہ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اچھا. قالوا شرنا وابن شرنا. ساتھ ہی بدل گئے، وترکسوا عیب نکالنے لگے. جی قال ھذا كنت اخاف یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اسی بات کا مجھے ڈر تھا. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سامع ابا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة. ادھار. فقلت سبحان الله ايصله هذا فقال سبحان الله والله لقد بيته في السوق فما آبه احد. مجھ پہ کس نے عیب نہیں لگایا. فسألت البراء بن عازب فقال قادم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عازب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ونحن نتبايع هذا اور ہم اس کی خرید و فروخت کرتے تھے. فقال ما كان يدا بيد فليس به باس. جو نقد و نقد ہو اس میں کوئی حرج نہیں. وما كان نسيئة فلا يصلح. جو ادار ہو وہ ٹھیک نہیں، وہ سود ہے. بلکہ زید بن ارقم فصل. جا زید بن ارقم کے پاس ان سے سوال کرو، وہ ہم سے زیادہ عالم ہیں. فإنه كان أعظمنا تجارة. اور ہم سے بڑے تاجر ہیں. فسألت زید بن ارقم فقال مثله. چلے. وقال سفیان مرة فقال قدم علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ونحن نتبايع وقال نسیئة الى الموسم او الحج. ہاں ادار موسم حج تک. چلے. باب اتیان الیہودی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حین قادم المدینہ. جب آپ مدینہ میں تشریف لائے.
ہادو سارو یہودن، یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں. ہادو کا معنی سارو یہودا، وہ یہودی ہو گئے. قرآن میں نا من الذین ہادو، وہ یہودی ہو گئے. واما قولہ ہدنا ہدنا تبنا، جو اپنا آیا سورہ اعراف میں ہدنا کا لفظ، اس کا معنی تبنا، ہم نے توبہ کی. حائد حائد تائب، توبہ کرنے والا. چلے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا قرۃ عن محمد عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو آمن بی عشرۃ من الیہود لآمن بالیہود. لامن بھی، اگر یہودیوں میں سے 10 آدمی میرے ساتھ ایمان لے آئیں تو سارے کے سارے یہودی ایمان لے آئیں گے. کیا مطلب ہے؟ اگر چوٹی کی جو سردار ہیں 10 وہ مسلمان ہو جائیں نا، سارے یہودی اسلام لے آئیں. ایسے ہی ہے نا. یہ چودھری آدمی، سردار آدمی اگر مسلمان ہو جائیں تو جو نیچے والے ہیں، ہاں جی، چھوٹے مؤثر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اگر مسلمان ہو جائیں، ہاں جی، تو نیچے والے تو خود بخود مسلمان ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے. حدثنا احمد او محمد بن عبید اللہ الودانی حدثنا احمد بن اسامہ اخبرنا ابو امیش عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ واذا اناس من الیہود یعظمون عاشوراء. آپ مدینہ میں آئے، کچھ لوگ تعظیم کرتے تھے عاشوراء کی. عاشوراء کیا ہوتا ہے عبداللہ صاحب؟ عاشوراء 10 محرم کا روزہ، فیصومونہ، روزہ بھی رکھتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بصومہ فامر بصومہ. ہم زیادہ حقدار ہیں اس کا روزہ رکھنے کے، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تم بھی رکھو. ٹھیک ہے. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء. آپ نے پایا یہودیوں کو وہ روزہ رکھتے تھے عاشوراء کا. فسئلوا عن ذلك فقال هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى ان سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غالب کیا. موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون ونحن نصومه تعظیما له. اور ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم ثم امر بصوم. اور فرمایا ہمارا زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے. تسی ٹھیکیدار ہو موسیٰ علیہ السلام تے، ساڈا زیادہ تعلق ہے. جب تسی رکھو گے تو اسی بھی رکھاں گے. جی. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے تھے اپنے بالوں کو اور مشرک مانگ نکالتے تھے. جی. وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. اور اہل کتاب بھی بالوں کو چھوڑ کے رکھتے تھے، یعنی مانگ نہیں نکالتے تھے. وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحب موافقة اهل الكتاب. اور آپ پسند کرتے تھے اہل کتاب کی موافقت فيما لم يؤمر فيه بشيء. اس چیز میں جس میں آپ کو منع نہیں کیا گیا. ثم فرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم راسه. تو پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے بھی اپنے سر کی مانگ نکالی. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو لیکن بشر. ایسی مانگ نہیں نکالنی جو مشرک نکالتے تھے ادھر سے، سائڈ سے نہ، درمیان سے. یہ مانگ ہے مسنون. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير بن ابن عباس قال هم أهل الكتاب جزعوه أجزاء. وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنی کتاب کو. فآمنوا ببعضه وكفروا بعض کے ساتھ ایمان لائے، بعض کے ساتھ کفر. جو بات اچھی لگی وہ مان لی، جو نہیں اچھی لگتی وہ نہ مانی. ٹکڑے کر دیے. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا. باب اسلامی سلمان الفارسی. لو جی آخری باب، سلمان فارسی کا اسلام. نام سنا ہے اپنے سلمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدثنا الحسن بن عمر بن شقیق. سلمان فارسی کا بڑا لمبا ہے. میں ابھی تو نہیں تو پورا ایک جمعہ پڑھا دوں گا ان کی سیرت پہ. یہ بڑا لمبا چوڑا ہے، ان کے حالات اور بڑے دلچسپ. آپ سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے. حدثنا الحسن بن عمر بن اس لیے نبی علیہ نے اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا نا تو سلمان وہاں بھی پہنچ جاتا. ہاں جی پڑھے. جی. قال حدثنا مؤتمر قال ابي حدثنا عثمان عن سلمان الفارسی انه تداوله بضعة عشر من رب. انه تداوله بضعة عشر من رب الى رب
وہ کہہ رہے اپنے بارے کہ انہیں چند اوپر 10 آدمیوں کے ہاتھوں بیچا اور خریدا گیا. انہیں چند اوپر 10 آدمیوں کے ہاتھوں بیچا اور خریدا گیا، یعنی بکدے بکاندے 10 11 14 بندیاں تو وکدے آخر تے مدینے پہنچے. یہ کہہ رہے انہیں چند اوپر 10 آدمیوں کے ہاتھوں بیچا اور خریدا گیا، کبھی کسی کے پاس، کبھی صرف دین کی جستجو کے لیے، ایمان کی تلاش کے لیے. بڑے لمبی عمر پائی تھی، کہتے ہیں 200 سال عمر پائی سلمان فارسی نے. ان کے بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے. ہاں جی، اب ہماری کتاب ختم ہونے لگی ہے جی، توجہ فرمائیں سارے ساتھی. حدثنا محمد بن یوسف البیکندی قال حدثنا سفیان عن عوف عن ابی مسمان قال سمعت سلمان یقول انا من رام ہرمز. میں رام ہرمز میں سے ہوں. یہ ایران کا ایک شہر ہے، یعنی میرا رام ہرمز سے تعلق ہے، اس شہر سے. حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا ابو عوانہ عن عاصم الاحولی عن ابی عثمان عن سلمان قال فترۃ بین عیسی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنۃ. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فترت کا زمانہ. فترت کیا ہے؟ وحی کے بند ہونے کا زمانہ، یعنی اتنی دیر وحی بند رہی. کتنی دیر، کتنا زمانہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وحی بند ہونے کا زمانہ 600 سال ہیں. لو جی الحمدللہ پہلی جلد مکمل ہو گئی. یعنی یہ حدیث نمبر ہے 3948. ایسی ہے جی؟ جی ایسی. 3948 نمبر، یہ تقریباً 4000 حدیث آج تک اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کمنٹ دیکھ. یاسر بانی صاحب، حافظ عابد صاحب، محمد سخاوت صاحب، میاں اسد صاحب، سیرش خان صاحب، ماشاءاللہ. اور بھی ساتھی تھے جو بیچارے وہ کٹ گیا اس کی وجہ سے. چلے تو سننے والوں کی تعداد تو اللہ کے فضل و کرم سے جو سن لیتے ہیں بعد میں وہ ہزاروں کی تعداد میں. یہ ہماری سوچ سے زیادہ کام ہوا ہے. نہیں ہم سوچ سکتے تھے کہ اتنا بڑا کام، ہم تو حقیر ہیں، معمولی ہیں، طالب علم ہیں. اتنا بڑا کام اللہ ہم سے لیں گے. ہاں جی، اللہ نے لے لیا ہے اور اللہ لیتے بھی رہیں. میری دعا ہے، آمین ثم آمین. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے. اب دعا کرتے ہیں. دوسری جلد انشاءاللہ بہت جلدی شروع کریں گے اور بہت جلدی ختم کریں گے، بہت جلدی. اللہ نے بڑی درینہ میری خواہش پوری کر دی. تو اس کے بارے میں سردار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں صحیح بخاری کے بارے میں؟ جی کیونکہ آپ نے محنت کی تھی شروع میں، اور یہ آج میں نے اسپیشل کہا مبشر کو کہ حاجی صاحب کو لے کے آئے. ان کی بڑی محنتیں ہیں. ہاں جی، اسی لیے ہم محنت کرتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. بلکہ یہ بھی ہماری سوچ میں نہیں تھا کہ ہم اتنا بڑا کام کریں گے. ہم تو سوچتے تھے چلے کچھ چند بچے آئیں گے اب پڑھا دیں گے، قید سپارے والے، ناظرہ قرآن حفظ والے. لیکن اللہ نے بہت بڑا کام لے لیا. یہ ہماری سوچ میں نہیں تھا. کاش کہ آج استاد محترم زندہ ہوتے، مولانا عبداللہ شہید، اور میں انہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں انہیں کہتا استاد جی ہم 8 لوگ تھے جن کو آپ نے بخاری پڑھائی، تو میں نے تو ہزاروں کو پڑھا دیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے. حافظ عبدالرزاق صاحب کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے. ایسے قاری نور احمد صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہمارے اساتذہ پہ اللہ رحمت فرمائے، والدین پہ اللہ رحمت فرمائے. ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو محسنین ہیں جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا
اور اس کے لیے بہت کچھ کیا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں لمبی ایمان والی، اسلام والی، شفا والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب ہم مٹھائی بھی کھائیں گے اور جو یہ ساتھی سن رہے ہیں ہاں جی ہمارے پاس نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں خود پکڑ کے ان کے منہ میں ڈالوں۔ ہاں جی انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، 6-7 ماہ ہمارے ساتھ سنا ہے، بہت ٹائم دیا ہے۔ کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے ایک دن بھی ناگا نہیں کیا، ایک دن بھی، حالانکہ آپ کر لیتے ہیں ناگے، لیکن انہوں نے ناگا نہیں کیا۔ کوئی سعودی عرب میں بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی کدھر۔ لو جی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بلغوا انی ولو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ آپ کے پاس ایک بھی ہے حدیث میری آگے پہنچا دو۔ تو الحمدللہ اس جذبے کے تحت میں یہ 1994 میں بھائی صاحب کے پاس آیا تھا، قاری اکبر اسد صاحب کے پاس، قاری اکبر اسد صاحب کے پاس آیا تھا یہی پڑھنے کے لیے۔ تو پھر ہمیں یہ ادارہ بنانے کی سوچی، پھر ہم ادھر آئے اور یہ کام چلتا رہا سلسلہ۔ تو ایک آیت کیا حافظ صاحب نے تو الحمدللہ ہمیں پوری بخاری شریف کی پہلی جلد مکمل پڑھا دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو یہاں نہیں ہیں وہ اپنے اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری کوشش جو ہے یہ اللہ کے ہاں درجہ، آپ نے اپنی مٹھائی آپ ہی لے کے آپ اس خوشی کے موقع پہ الحمدللہ آپ خود بھی اپنی مٹھائی کھائیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی وہاں کھلائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ میں 1994 میں ان کے پاس آیا تھا یہی کلاس لینے کے لیے۔ قاری اکبر اسد صاحب یہ شیخہ والی مسجد چونیا میں ہوتے تھے، میں ان کے پاس یہی پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر یہ ادارہ بنانے کا سوچا، یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اب ادارہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ کلاس بھی الحمدللہ مکمل شروع ہو گیا کام۔ یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بخاری پڑھیں گے اور اس کو ہم اور نیٹ پہ اور اتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جزاک اللہ۔ دوسری جلد بہت جلدی شروع کریں گے۔ یہ دوسری جلد جو ہے بخاری شریف کی وہ انشاءاللہ ابھی جلدی شروع کریں گے، اس کا اعلان کریں گے پہلے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ساتھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنے ساتھیوں کو تیار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ قاری صاحب بڑا کیسا موقع ہے، قاری عبدالعزیز صاحب پاک پتن تو، ہاں جی اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہی ہے جی۔ قاری صاحب میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بیٹے کو بھی بخاری کا عالم بنائے۔ چلیں اگر ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم چلے گئے تو وہ سنے گا جو آج ہم اور آپ ہاں جی مل کے ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ہمارا بیٹا جوان ہو کے سنے گا، ہم قبروں میں لیٹ جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، اور یہ بچہ ہمارے لیے دعائیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بہت بڑا عالم بنائے۔ ہاں جی جی عبد الجبار صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ چلے عبد الجبار صاحب کے لیے بھی ہم یہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں جی۔ عبد الجبار صاحب نے بڑا ساتھ دیا ہے، آج پہلی جلد ختم ہو گئی، بہت وفا کی ہے عبد الجبار نے ہمارے ساتھ۔ ہاں جی ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم اتنا بڑا کام کریں گے۔ ہاں حاجی صاحب ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم کسی کمرے کے اندر بیٹھ کے کچھ چند بچوں کو پڑھائیں گے، کسی حجرے کے اندر بیٹھ کے ہم پڑھائیں گے، لیکن یہ سوچ تو نہیں تھی نا، اور ہم اس کے متحمل بھی نہیں تھے، اتنی ہمارے اندر طاقت بھی نہیں تھی۔ اتنا بڑا 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 عظیم کام ہم کریں گے جو اللہ نے ہم سے کروا دی ہے۔ تو ہمارے سامعین، ہمارے پیارے ناظرین، یہ ہمارے بڑے قابل احترام ہیں حاجی محمد بوٹا صاحب، ساری کو اصل مجھے یہاں لانے والے آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ گئے تھے شیخاں والی مسجد میں، پہلے دن پہلی ملاقات تھی، کہنے لگے یار میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس چلے۔
ہاں آپ ادھر مدرسہ بنائے، ہاں جی یہ مجھے لے کے آئے تھے، یہ پھر ہمارے ساتھ نکلے، آپ پھر نکلے، اللہ یہ لے کے آئے انہوں نے، یعنی انہوں نے بنیاد رکھی، یعنی میں نے کل بتایا تھا نا انصار نے جگہ دی مسجد کے لیے، ہاں جی آج تک ان کے حصہ میں ثواب جا رہا ہے، یہ لے کے آئے، ہاں جی وہ ان کا سفر اللہ نے کتنا مبارک بنایا کہ پتہ نہیں کتنی دیر، اللہ کرے قیامت تک کام چلتا رہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں بھی کریں، ہمارے بچے اس لائق ہو جائیں وہ بھی کریں، انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ تو بھائی صاحب آپ بھی کچھ کہہ لیں ناظرین کو۔ السلام علیکم بھائی صاحب، یہ اسی کام شروع کیتا سی اللہ دی رضا لئی، تے ماشاءاللہ اللہ نے یہ بوٹے نو اج پھل لایا تے وڈے وڈے بن لگ گئے نے، اللہ قبول کرے۔ ہاں جزاک اللہ جی، جی او بکر چلو کہ اگے ہو بیٹے اپنی پڑھائی دے تاثرات بھی کیسا رہا پڑھیا ہے؟ 1.5 سال ہو گیا تو ساڑھے کو مشکات پڑھی، بخاری پڑھی، کچھ کہے؟ ہیلو اس کلاس سے بارے میں کلاس بات وہ تم کہہ رہے ہم جن میں پڑھ کیوں سکنا ہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اب خالد میں بھی اب بس ہم ایک منٹ جی 1 سال پہلے جو ہے میں قاری صاحب سے پاس جو ہے مشکات پڑھنے آیا تھا۔ مشکات کی جو دوسری جلد ہے وہ ہم نے پڑھی، کچھ حصہ اس کا لائیو بھی پڑھا ہے فیس بک پر، وہ بھی الحمدللہ ہم نے مکمل کی تھی۔ اس کے بعد بخاری شروع کی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں لائیو ایسا بڑا کام قاری صاحب کے ساتھ کرنے میں سعادت حاصل کروں گا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اس فقیر سے جو ہے نا یہ کام لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ عبداللہ صاحب آپ بھی کچھ کہیں؟ اچھا بلاؤ بلاؤ دعا کریں۔ الحمد لله صلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا پکا طالب علم ہے جی، اب خالد بڑا پکا طالب علم ہے۔ میں 1 جنوری 2021 شامل ہویا، جمعہ پڑھنا آیا، قاری صاحب نے اعلان کیتا، میں شامل ہویا۔ سانوں بھی تلاش سی، شوق ہے تے اللہ تعالیٰ نے ساڈا شوق جڑا وہ پورا کیتا تے اسی انشاءاللہ ہن مرد دم تک قاری صاحب دے نال۔ عبداللہ اپنے تاثرات نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب دیاں دعاواں دے نال اور والدین دیاں دعاواں دے نال قاری صاحب نے ماشاءاللہ ساڈے تے بہت زیادہ محنت کیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال یہ پہلی جلد مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ، اور دوسری جلد بھی انشاءاللہ جلد ہی شروع کرنے والے ہیں، تو جو دوسری جلد بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ دوسری جلد تو بعد بڑا سارا جلسہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ ساڈے کولوں زیادہ تو زیادہ اپنے دین دا کام لے، اللہ تعالیٰ سانوں ایدے دے اتے ہی مار مٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی گل کیتی جی، مر بیٹھنے دی کیا بات ہے، نہیں میرے کو ہے ان 2 میں کی کرنے نے لگا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ حافظ عابد صاحب، لو جی حافظ عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت مظفر گڑھ سے، حافظ عابد صاحب مظفر گڑھ جی۔ اشتیاق واسطے دعا کرا جی، آمین اللہ نے مراد دے وے، آمین 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 بیٹا دے وے، بیٹیاں آمین جناب، بالکل جی، اللہ تعالیٰ بیٹا دے وے، حافظ عابد صاحب نو اللہ بیٹا دے وے۔ ہاں جی احسان شاہ نے بڑی کوشش کی، آج انہوں نے بھی بہت پڑھا ہے جی، بہت انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا طالب علم ہے۔ ہاں جی بہت ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی ہم بہت پیچھے، ہم نے بہت تھوڑا کام کیا ہے، عمر ہم نے زیادہ گزار دی ہے، ہاں جی کام ہم نے بہت تھوڑا کیا ہے، دعا کرے اللہ ہم سے زیادہ کام لے لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تیرے بندے بڑیاں بڑیاں خواہشاں لا کے بیٹھے نے، دل اندر بڑیاں بڑیاں امیداں لے کے بیٹھے نے، پوریاں کر دے یا اللہ، پوریاں فرما یا اللہ، ساڑیاں خواہشاں پوریاں فرما یا اللہ، ساڑیاں امیداں پوریاں فرما یا اللہ۔ تیرے نیک لوگ کہندے نے میں پڑھیا بھی ہے، میں پڑھیا ہے، اگر بندے نو رب نال کم ہوئے بخاری پڑھ کے دعا کرے اللہ قبول کر لیندے نے۔ یا اللہ اسی بخاری پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اسی بخاری پڑھ کے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ جنہاں کول بیٹھے نہیں بیٹے عطا فرما، جنہاں کول اولاد نہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے سہارا پھر رہے نے انہاں دے سہارے بنا دے، یا اللہ جو بے آسرا نے انہاں دے آسرے بنا دے۔ یا اللہ ساڑی محنت قبول فرما۔ یا اللہ میرے تو کہن لگا شرم آندی ہے، یا اللہ میں کچھ نہیں کیتا، یا اللہ کچھ بھی نہیں میں کیتا، یا اللہ تو بہت تھوڑا کم کیتا ہے، یا اللہ زیادہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ ساڑے کولو کم لے لے، یا اللہ سانو میرے تے موت دیں، یا اللہ سانو قرآن حدیث تے موت دیں، یا اللہ زندگی گزرے قرآن حدیث تے، اللہ موت آئے قرآن حدیث تے۔ یا اللہ دنیا اندر یہ تو بڑا عمل کوئی نہیں، یا اللہ دنیا اندر یہ تو بڑا کام کوئی نہیں، یا اللہ بڑا عظیم کام ہے، یا اللہ قبول فرما، یہ سانو قائم فرما۔ یا اللہ حاجی صاحب دے جو بچے نے، جو بچہ بے اولاد ہے اولاد عطا فرما، جدے کول بیٹیاں نہیں بیٹا نہیں بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ قاری عبدالعزیز صاحب دے بیٹے نو لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پئی عابد صاحب نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے والدین نو معاف فرما، یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ اگر اج ہوندے تو انہاں کتنا خوش ہونا سی، یا اللہ انہاں نو معاف فرما۔ یا اللہ سب دے ساڑے والدین نو معاف فرما، ساڑے اساتذہ نو مہربان اساتذہ، یا اللہ ساڑے مہربان اساتذہ، یا اللہ ساڑے مشفق اساتذہ، یا اللہ ساڑے بڑے پیارے اساتذہ، یا اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے پیارے اساتذہ، یا اللہ جنہوں نے بڑی محنت کی تھی ساڑے تھے، یا اللہ انہوں نے معاف فرما، جنت الفردوس دا مہمان بنا، جنت الفردوس دا مہمان بنا۔ یا اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ جنہ بچیاں نے پڑھے ہے، یا اللہ انہاں دے ہور سینے کھول دے، دماغ کھول دے۔ یا اللہ عبداللہ، یا اللہ ڈبل کم کر رہے ہے، تیرے گھر دی خدمت بھی کردا ہے، تیرے نبی دی حدیث بھی پڑھدا ہے۔ یا اللہ دا سینہ کھول دے، یا اللہ اس بچے دا سینہ کھول دے، یا اللہ ان دا سینہ کھول دے، دماغ کھول دے، انہوں اپنے ابو دا سہارا بنا دے۔ یا اللہ دے چاچا جی نو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ساڑے بڑے فوت ہو گئے نے معاف فرما۔ یا اللہ ساڑے بھائی، ساڑیاں بہناں، ساڑے ماں باپ، ساڑے لوائقین، ساڑے اساتذہ سب نو معاف فرما۔ یا اللہ تو سانو معاف فرما۔ یا اللہ ساڑی اولاداں نو نیک بنا۔ یا اللہ انہاں نو بخاری دا عالم بنا، قرآن دا قاری بنا، حدیث دا عالم بنا۔ یا اللہ قرآن حدیث دا بول بالا فرما۔ یا اللہ سانو قرآن حدیث نال پیار نصیب فرما۔ یا اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا، یا اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر بنا۔ یا اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دی محنت قبول فرما۔ یا اللہ امام صاحب تے کروڑا 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 رحمتہ نازل فرما۔ یا اللہ جنہ محدثین نے یہ احادیث ہڑ تک پہنچائی ہے، یا اللہ جتھے لیٹے انہوں تے رحمت دی برخہ برسا۔ یا اللہ صحابہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔
یا اللہ اپنے محبوب تے کروڑوں درود و سلام دی بارش نازل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی النبی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین